بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر لیکچر کے آخر میں کانفرنس کے شرکاء علماء سے اس سے بھی زیادہ سخت سوال کر رہے تھے جو بچپن سے میرے دل میں تھے، اور عالم جو دراصل جامعۃ الازہر کے پروفیسرز تھے ہر سوال کا خندہ پیشانی سے جواب دے رہے تھے۔ ایک صاحب نے وہی سوال پوچھ لیا جس کی بنیاد پر میرے علاقے کے مولانا نے ایک شخص کو گستاخ قرار دے دیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر نے کہا میری خواہش تھی کہ کوئی یہ سوال کرے، اور پھر قرآن کی آیات سے سوال کا جواب دیا۔ اب میری بھی ہمت بڑھی۔ میں نے پوچھا جناب، جب خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے، تو پھر میں اسے مانوں یا نہ مانوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پروفیسر صاحب تھوڑے سے مسکرائے اور بولے، قرآن میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ضروری ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ جن آیات میں یشاء اور تشاء آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کے ہاں متشابہات و محکمات کے عام اصول کے تحت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے انڈیا اور پاکستان کے مسلمان خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا عربی مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت کو آپ ایک اور آیت کے مطابق دیکھیں جو محکمات میں سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ میں نے پھر بودا سا ایک سوال کر دیا، میں نے تو ہمیشہ علماء سے یہی سنا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی مجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس روم میں کہکا گونجا۔ پھر پروفیسر صاحب نے سورہ رعد کی آیت پڑھی، اللہ لوگوں میں کچھ نہیں بدلتا جب تک وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ میں پروفیسر صاحب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا کہ یہ سب جو میں اس کانفرنس میں 2 دن سے سن رہا ہوں اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو میں آج تک علماء سے سنتا آیا ہوں۔ اس پر پروفیسر صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہتے ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ کہنے لگے قرآن اللہ نے میرے اور تمہارے لیے ہی اتارا ہے، اسے خود پڑھتے اور سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے یا کسی بھی مولوی کے محتاج کیوں ہوتے ہو؟ قرآن عین عقل انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے تو آج تک علماء نے یہی بتایا ہے کہ ایمان اور ریزن الگ الگ چیزیں ہیں اور ریزننگ بھٹکا دیتی ہے۔ اس بار پروفیسر صاحب نے انڈین اور پاکستانی علماء کی کم علمی اور تنگ نظری کی وجوہات پر بات کی، اور سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور استدلال نہیں کرتے۔ بس پھر میں جیسے گونگا ہو گیا، میرے سامنے سے جیسے سارے پردے چھٹ گئے۔ میں نے بڑے خلوص دل سے کلمہ پڑھا کہ واقعی میرا خدا تو بالکل ویسا ہے جیسا کہ خالق کو ہونا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے قرآن کی انگلش ترجمے والی کاپی مجھے گفٹ کی۔ ہر آیت مجھے خود سے مکالمہ کرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ایک نو مسلم گورے سے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے حوالے سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ سال اسلام کی ابتدائی اٹھان اور پھر اس میں فرقے بنتے ٹکڑے ہوتے تاریخ کی نظر سے دیکھے۔ یہ بھی دیکھا کہ کیسے لوگ قرآن جیسا خزانہ چھوڑ کر روایات کی تلاش میں دہائیوں تک بھٹکتے پھرے۔ آج شیعہ کروڑوں میں ہیں اور کروڑوں ہی سنی، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنبلی اور کہیں شافعی۔ ہر فرقے میں مزید تقسیم اور فرقے در فرقے ہیں۔ افسوس کہ ایسے لوگ کہیں مشکل سے نظر آتے ہیں جو وہابی ہونا دیوبندی، بریلوی ہونا اہل حدیث، جن کا دین صرف اسلام ہو، جو قرآن و سنت میں استدلال کریں۔ سورہ یونس کی 100ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال اور استدلال ایمان کی بنیادی شرط ہے۔
اب میں فرقوں میں بٹے اپنی اپنی انا میں مدہوش مسلمانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ دنیا بھر میں ہوتی اپنی ذلت کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اب بھی نہیں جان پائے کہ اللہ کی رسی چھوڑ کر یہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں؟ شاید دل مردہ ہونے سے اپنی ذلت کا احساس ہی نہ ہوتا ہو۔ سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں، پس کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے، یا ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے۔ پس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ میرے ارد گرد کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مقلد ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی غیر مقلد ہے۔ مجھے مسلمان کی تلاش ہے، ایسا مسلمان جو صرف مسلمان ہو، جس کا کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے ایک مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔